اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو، اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ کے کچھ سرداروں نے، جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شامل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی یہ تجویز پیش کی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں تو دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ کچھ اور لوگوں نے اسی قسم کی کچھ اور تجویزیں بھی پیش کی، جن کا خلاصہ یہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح ان کافروں کے طریقے پر عبادت کے لیے آمادہ ہو جائیں تو آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اس صورت نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی مصالحت قابل قبول نہیں ہے جس سے حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے اور دین برحق میں کفر یا شرک کی ملاوٹ کر دی جائے۔ ہاں، اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تو تم اپنے دین پر عمل کرو جس کے نتائج تم خود بھگتو گے، اور میں اپنے دین پر عمل کروں گا اور اس کے نتائج کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسی مصالحت جائز نہیں ہے جس میں ان کے دین کے شعائر کو اختیار کرنا پڑے، البتہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ انفال میں بیان فرمایا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے، یہ قرآن کریم کی سورۃ الکافرون کا ترجمہ ہے اور مختصر تفسیر ہے، ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔